تو اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی، آخرت میں ٹھیک ٹھاک چترول ہیں زنا پر، تھوڑے چترول نہیں ہے۔ زنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا، اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے؟ عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی، بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے؟ کچھ بھی کر لو، اسلام میں یہ سزا نہیں ہے۔ بھئی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، اللہ نے کہا نہیں، گردن نہیں۔ ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا ہے؟ زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں یہ، اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو۔ 4 گواہوں سے ثابت ہے کہ کام حکومت کرے گی، یہ پبلک نہیں کرنا شروع کر دے تو، لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت، بولو، برا۔ اور کنوارا مرد اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی، تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے 100 کوڑے مارو۔ سورہ نور میں اللہ کا حکم، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ رحم کھا کے کوڑے کم کر دو یا کوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو، نہ نہ نہ، اللہ کا حکم ہے، تم نے ان کو کوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کوڑے مارے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بادشاہ کی خوبصورت بیوی نے زنا کی دعوت دی، اکیلے کمرے میں، بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا بولو نہیں، کنوارے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جوان ہے، تو جب ایک بند کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ایک کنوارے کو زنا کی دعوت دے تو مرد کا دل بھی مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو نیچرل ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیالات آئے لیکن گناہ کے قریب نہیں، بھاگنا شروع کر دی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ کون ہے؟ میرا رب ہے بھائی، مجھے پالنے والا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ پھر بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی ہے، 2 دھمکیاں دی ہیں، دیکھ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں الٹا الزام کس پہ لگا دوں گی؟ تجھ پہ، کہ اس نے مجھے زنا کے لیے برگلا رہا ہے۔ جب عورت کسی مرد پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے تو پبلک اس الزام کو جھوٹا قرار دیتی ہے یا سچا؟ فوراً لوگ مان لیتے ہیں، بھائی مرد تو اکثر ہوتے ہی کیا ہیں؟ ٹھرکی ہیں۔ مان لیتے لوگ کہ یار یہ ویسے بھی اجنبی ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، یہاں ان کے لیے رشتوں میں مشکلات ہوں گی، اور بادشاہ کی بیوی بھی خوبصورت اور ایک ہی محل میں رہتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے کچھ معاذ اللہ نقل کفر نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کیا کہا کہ زنا نہ کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، زنا کرنے میں تیری بدنامی نہیں ہے، بدنامی نہ کرنے میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدکاری کرنے میں بدنامی نہیں ہے، بدکاری نہ کرنے میں بدکاری کا الزام لگے گا۔ اگر نہیں کیا نا تو بدکاری کا الزام لگے گا۔ اب تو عزت نفس کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دوسری بات یہ لا یسجنن، جب تجھ پہ بدکاری کا الزام لگے گا تو ہم صرف الزام لگا کے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ دنیا کہے گی کہ الزام لگا دیا، سزا کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب یہ الزام کیا تھا؟ جھوٹا۔ بھائی جب الزام لگایا ہے تو پھر اپنے محل میں ایسے رکھا ہوا کیوں ہے؟ جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تو جیل میں بھی جائے گا تو۔ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں کتنے وسوسے ڈالتا کہ بھائی میں تو غیر ملک میں ہوں اور اتنی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے اور میری تو مجبوری ہے، اور میرے لیے تو یہاں نکاح کا انتظام بھی کیا ہے، بہت مشکل ہے، اور میں تو جوان بھی ہوں اور بھائی میرے اندر صحت بھی ہے۔ نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا نا وہاں پہ، آج کل سب نفسیاتی ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں نے عورتوں کو زنا کے دھندے پہ لگا دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صرف ڈپریشن کا علاج جانتا ہے، آخرت میں اس کے کیا چترول لگنے والے ہیں اس کمبخت کو اس کا پتہ نہیں ہو۔ بہت سے لڑکوں کو مجزنی پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے، سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، لڑکے جاتے ہیں ہماری بیوی نہیں ہے ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کہہ رہے کوئی بات نہیں، ہینڈ پریکٹس کر لیا کرو، اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ چرس پینے سے بھی آدمی ریلیکس ہوتا ہے، شراب پینے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ریلیکشن ہے نا ہینڈ پریکٹس سے، یہ وقتی ہے، اس کے بعد دورہ اس سے ڈبل پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور زیادہ آدمی ٹینشن میں جاتا ہے، پھر یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ڈاکٹر ایک فیلڈ کو جانتا ہے، اخلاقیات ڈاکٹر کا شعبہ بولو نا نہیں۔ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں عام کر دیا، کیوں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی اس کا کوئی نقصان بولو نا نہیں، میڈیکلی کوئی نقصان نہیں، اس لیے پوری دنیا میں لیگل۔ ابے میڈیکلی نقصان ہو نہ ہو، مینٹلی کتنا نقصان ہے؟ انسان گدھے گھوڑوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بدتر ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میڈیکلی نہیں ہے، اخلاقیات بھی ہیں۔ آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھو اور ٹینشن اٹھاؤ، میڈیکلی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے ریلیکس ہو جاؤ۔ مینٹلی ہیلتھ کس میں اچھی ہوگی؟ مینٹل ہیلتھ اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، ابا تو جانے
तेरी जिंदगी जाने, मैं लाइफ को क्या करूंगा एंजॉय। तो सारे नफ्सियाती डॉक्टर कहेंगे अब आपके जितने भी दिमाग के केमिकल हैं बिल्कुल क्या चल रहे हैं, बैलेंस, कोई डिप्रेशन का आप चांस हो रहा है। यही तो करते हैं अब्बा अम्मा के साथ। मौलवी के पास जाओगे, बोलेगा भाई तेरे सारे जितने केमिकल है ना कब्र में जाते ही अप एंड डाउन होने वाले हैं। जब तेरे वहां चित्रौल लगेंगे, बूढ़े बाप को बूढ़ी माँ को घर में ले आ, टेंशन उठा ले, भले डिप्रेशन से मर जा, इस मौत पर तुझे शहादत का अजर मिलेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। बाज़ औरतें बेवा तलाक याफ्ता होती हैं, कॉल आती है मेरे पास, भाई वो बताती है हमें डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि आप अपना कोई बॉयफ्रेंड रखो, शादी अगर कोई नहीं कर रहा तो बॉयफ्रेंड रखो और रिलैक्स हो जाओगी। मैं कहता हूँ भाई रिलैक्स नहीं होगी, इससे आपकी जिंदगी और ज्यादा जहन्नम बन जाएगी। निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर के से पहले ये भी देख लिया करो कुछ अखलाकियात भी जानता है कि नहीं जानता। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम किस कस्म कुर्सी में, किस कस्म कुर्सी में, जेल की धमकियां, कोई नफ्सियाती डॉक्टर होता तो क्या कहता भाई, तो वो तो मशवरे देता कि यार जेल जाने से बेहतर है कि आप बुराई कर लो, क्या है। लेकिन जब जुलेखा ने 2 धमकियां दी हैं ना कि बदनाम भी करूंगी और जेल में भी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगी, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह इस बदकारी और जिना से मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब है। और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, अल्लाह तूने अगर मुझे इनके फितने से ना बचाया तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं भी जहालत का काम कर बैठूंगा। इससे पता चलता है जिना इतनी खतरनाक जुर्म है कि इसमें अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल ना हो तो इंसान को भटकने में कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए जिना से बचने के लिए असबाब भी इख्तियार करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांगा करो, अल्लाह हमें इस गंदी पलीद बीमारी से बचा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक, बहुत अट्रैक्शन है इसके अंदर। समझते हो कि नहीं समझते? क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की कोठरियों में डाल दिया, जेल में चले गए। तो कभी भी ऐसा नहीं हो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाके निदामत हुई हो भाई मैंने अपनी जिंदगी पे अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया, माज़अल्लाह, देखो ऐश से भी गया और इज्जत भी लोगों में मेरी खराब कर दी और जेल की जिंदगी में मुझे डाल दिया। लेकिन अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, कैसे बाइज्जत बरी किया है और बिल आखिर मिस्र का बादशाह बनाया। ये मेरी ये बात याद कर रख लो, अपनी डायरी में लिख लो कि जिस नौजवान को जिना का मौका मिला और कोई रुकावट नहीं थी, अल्लाह की खातिर उसने जिना छोड़ दिया ना, आप देखना अल्लाह सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में उसको बहुत नवाजते हैं, दुनिया में बहुत नवाजते हैं। जिसको मौका मिला ना और उसने क्या किया, छोड़ दिया, सिर्फ किसके लिए, अल्लाह की। आखिरत तो बाद में होगी, दुनिया में उसकी बरकतें अपनी आंखों से देखेगा। करने वाले बहुत हैं जब मौका मिलता है, ऐसे मौके पे बचने वाले मार्केट में कम है। जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, जो मार्केट में ज्यादा होती है उसकी भी ज्यादा होती है शॉर्ट चीजों। तो भाई बचने वाले शॉर्ट हैं तो अल्लाह की नजर में उनकी वैल्यू है। कुत्ते बिल्लों की तरह, गधे घोड़े, फीमेल से फिजिकल रिलेशन करने वाले वो मार्केट में बोलो बहुत। हमारे यहाँ आइसक्रीम पार्लर खुल गया था इधर, आइसक्रीम पार्लर ना, नाम आइसक्रीम पार्लर था, अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हम देखते थे 13-13 साल की बच्चियां यूनिफॉर्म में डेट मारने आ रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुम्हें थोड़ी लोग घरों की बातें आके बताएंगे जो उन पे, वो हमें बताती हैं, लड़कियां बताती हैं प्रोफेसर ने मुझे इस्तेमाल किया, बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया। और ये भी वो लोग बताती हैं जिनके साथ गलत हुआ, इस्तेमाल करके नजरअंदाज कर दिया। क्या भंगी खाना खोला हुआ है यार। मैं नहीं कह रहा यूनिवर्सिटियों में मत पढ़ाओ अपने बच्चियों को या अपने लड़कों को नहीं पढ़ाओ, निगरानी तो करो ना कम से कम। माँ बाप ने ऐसे बच्चियों को मोबाइल देकर छोड़ दिया है, वो यूनिवर्सिटी जा रही है, देख नहीं रहे कि जा भी रही कि नहीं जा रही, लड़का क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी में, कोई निगरानी नहीं है। तो भाई आप पढ़ना जब है, तालीम तो जरूरी है, वरना बिल्कुल ही हम और जो जाएं उससे भी जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। तो निगरानी तो करो ना अपनी बच्चियों की। यूनिवर्सिटी में कोई जवान लड़की है, कोई भाई जाए उसको पहुंचाने के लिए, उसकी निगरानी करे। बाप, ऐसे लोग मैं जानता हूं, बेटियां पढ़ाई के लिए जाती हैं, बाप जाता है, भाई जाता है, निगरानी कर रहा है, उसको समझाया हुआ है बेटा किसी से तुम्हें दोस्ती लगाने की इजाजत नहीं है, रिजर्व रहना है, पूरी निगरानी करते हैं, मोबाइल कंट्रोल में है। ऐसे गधे घोड़ों की तरह बच्चियों को क्या किया हुआ है, आजाद, जाओ बेटा जो मर्जी करो। तो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कहते हैं अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो निगरानी करो अपनी बेटियों की, अपने बेटों की जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं। मैं नहीं कह रहा बदगुमानी करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अच्छी भी हैं, बचती हैं बुराइयों से, हॉस्टल में रह के भी बच जाती हैं। लेकिन भाई हम असबाब के मुकल्लफ हैं, हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि निगरानी बोलो करनी पड़े। और लड़की की बर्वक्त शादी कर दो, क्या कर दो, और फिर उसके शौहर को बोलो भाई ये तालीम जारी रखेगी, हम इसी बेस पे शादी कर रहे हैं, हमने तालीम इससे छुड़वानी नहीं है। फिर शौहर निगरानी करे। समझते हो कि नहीं समझते? तो बे निगरानी का बेलगाम छोड़ा हुआ, माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है। वो कहते हैं एजुकेशन चाहिए हमें, भले जो मर्जी करें। ठीक है भाई, तालीम याफ्ता बन जाएगी, खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेगी और तुम्हें भी जहन्नम की आग में धकेलेगी। कुरान में कई जगह है
کہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے، اے اللہ تو آج ہمیں آگ میں ڈال رہا ہے نا، لیکن ہمارے ماں باپ کو بھی ڈال آگ میں، ہمارے بڑوں کو بھی ڈال، ہم ان کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں؟ گمراہ ہوئے۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم بے حیائی کے خلاف ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اگر بچی کو یونیورسٹی میں بھیج ہی دیا آپ نے بغیر نگرانی کے، اور کہیں آنکڑا ہو گیا اس کا، آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس کا، تو پھر اس کو یہ آپشن دو کہ گھر میں آ کے وہ یہ بتا سکے کہ ابا مجھے فلاں پسند ہے۔ ابا کو نہ بتائے، اماں کو بتا دے۔ پھر غیرت مت دکھاؤ کہ تجھے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یا رشتے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ غیرت مت دے۔ جہاں مرد اور عورت ہوں گے، پسند ناپسند بولو ہوگی، یہ نیچرل ہے۔ شکر ادا کرو وہ آ کے تمہیں کوئی دوستی نہیں لگائی، اس نے وہ آ کے تمہیں کہہ رہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، بولو ماشاءاللہ بیٹی تو نے میرا سر کیا کر دیا، فخر سے بلند کر دیا۔ تو نے چھپا کے دوستی نہیں کی، تو نے مجھے بتایا کہ مجھے فلاں پسند ہے، ٹھیک ہے ہم فلاں کو چیک کریں گے، اس کو چھٹا تو نہیں لگاتا، کچھ چرس تو نہیں پیتا، دوست احباب سے انکوائری کریں گے، سمجھ میں آ رہا ہے فوراً کیا کر دو، شادی کر۔ رخصتی نہیں کر سکتے، نکاح کر دو بھائی۔ بعض دفعہ تو ایکچولی ٹوپی ڈرامے تو چل رہے ہوتے ہیں نا، چل بھائی تو ایکچولی بھی کر لے، تو نکاح کر دے، دونوں میاں بیوی ہیں، بھلے جہاں ڈیٹے مارے ہیں، تو ڈیٹ مارنے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ بولے بھائی رخصتی ہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد کریں گے، ابھی کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے یہ میاں بیوی ہے، وہ اپنے گھر سے آتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، یہ اپنے گھر سے آتی ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی تو اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی نہیں آ سکتے، ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی یہ کیا ہے، میاں بیوی ہے۔ تو آسان کرو اس کو میرے بھائی، بدکاری بہت بری چیز ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور یونیورسٹیوں میں نشہ بہت آ رہا ہے، آئس پہلے یہ گندے نالوں میں ملا کرتی تھی، چرسی بیٹھے ہوتے تھے گندے کپڑوں میں، گندے نالوں میں، اب چرس کہاں مل رہی ہے؟ یونیورسٹی۔ آپ اپنے بچے کو چرسی بنانا چاہتے ہو، آئس کا نشے والا بنانا چاہتے ہو، بہترین یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن آپ کرا دیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو زانی بھی بنے گا، سب نہیں بنتے، پھر میں بار بار، اور کیا چرسی بھی، بلکہ چرس سے اوپر کی چیزیں پیے گا وہ، چرس بس تو ابھی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے، چرس تو بڑی یونیورسٹی میں کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی کو بدنام کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کہاں سے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں، خدا کے لیے اس بے حیائی سے کیا کرو، توبہ۔ کوئی گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں رہتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی عام ہو گئی تھی، تو کیا اللہ نے اگنور کر دیا کہ سب کر رہے ہیں تو چلو رہنے دو؟ نہ نہ نہ، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ کے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا پوری قوم کو، اتنا غضب۔ تو میں بتا رہا تھا یہاں اسکیم پارلر کھلا تھا، اب تو شکر ہے بند ہو گیا، اس وقت اندازہ ہوتا تھا ابے بھائی وہاں قریب میں نا ایک وہ اس کی دکان ہے گاڑیوں کی، میکینک ہیں، تو میری گاڑی اکثر میں گاڑی وہاں لے کے جاتا تو ان کے ساتھ ہی وہ بڑے بیزار تھے کہ یار کیا یہ چکلا کھل گیا ہمارے۔ اس وقت حیران ہوتا تھا 13 14 سال کی لڑکیاں یونیفارم میں، اسکول یونیفارم، لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہیں اندر، ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں گئی ہے ہماری بچی؟ اسکول۔ اور 13 سال کی بچی یار وہ لڑکے کے ساتھ کہاں آ رہی ہے؟ یہ عمر ہے محبت کی بھوکی ہوتی ہے عورت۔ ماں باپ جب شادی نہیں کرتے نا تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے، تو وہ ڈیٹے مار رہی ہیں۔ ایسے بھی کیس دیکھنے میں آئے کہ بچے کے ساتھ لڑکی آ رہی ہے، اپنے بچے کے ساتھ، چھوٹے بچے کو گود، بچے کو باہر کسی کو پکڑایا اور خود اندر منہ کالا۔ ہمیں نہیں پتا منہ کالا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے، لیکن بند کمرے میں دو مرد اور عورت کیا کریں گے جا کے؟ تو کیا حال ہے، یعنی کیا آپ سوچو گے؟ یہ بات کر رہا ہوں میں 12-13 سال پرانی، اب تو سوسائٹی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی، اب تو یہ کھونے کھانچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی زنا کرنے والے، منہ کالا کرنے والے، گند میں منہ مارنے والے گدھے گھوڑے گدیاں بہت ہیں۔ ہم پیغمبروں کے طریقوں پہ چلتے ہیں، پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ نکاح کرنا، نکاح میں انسان چھپاتا نہیں ہے، نکاح سے انسان کی سوسائٹی میں عزت کم ہونے کے بجائے گھر میں نہیں رہتی لیکن بہرحال عزت، لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت ہوگی 4 بیویاں ہوں گی، ہو بھی جاتی ہے لیکن بہرحال بےزتی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اصل میں کیا ہے؟ عزت ہے، ٹھیک ہے، اولاد ملتی ہے انسان کو، اور اللہ بھلا کرے مال میں برکت ہوتی ہے، زنا سے مال کی برکت ختم، زانی کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، نکاح کرنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ زنا کرنا فرعون حامان اور ان عیاشوں کا طریقہ ہے، نکاح کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، سلیمان علیہ السلام کی سنت، داؤد علیہ السلام کی سنت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، بیویاں کتنی تھیں؟ 9۔ شرمندہ ہو گئے، مر جاؤ، ڈوب جاؤ، یہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر غیرت ہوتی نا یہ بات سن کے اب سب مر چکے ہوتے، بے ہوش ہو چکے۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیویاں کتنی رکھی ہیں ایٹ اے ٹائم، یہ بتانے کے لیے کہ کثرت نکاح یہ اس امت کا شعار ہے، سمجھتے ہو؟ تو کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ نہ کرو آپ، 4 ایک ہی کرو۔ خواتین بھی سن رہی ہیں بیان، غصہ ہوتی ہیں، میں تو خواتین ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن چلو، لیکن زنا سے میرے بھائی بچنا پڑے گا، اور نکاح میں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا۔ تو گھروں میں تلاوت کا معمول بنائے، ڈیلی تلاوت ہوا کرے، گھر میں ہر وقت موبائل چل رہے ہیں، LED پہ
व्लॉग चल रहे हैं और वो प्रैंक चल रहे हैं, 24 घंटे यही काम है बच्चों को। घर में थोड़ा सा ख़वातीन पाबंद करें भाई, खुद भी रोज़ाना आधा पारा, एक पारा, 15-20 मिनट तिलावत कर ली, कुछ सुबह शाम तस्बीह का मामूल बना लिया, कुछ जो है टूटा फूटा तहज्जुद का मामूल बना लिया। कुरान देख पूरे साल गुजर जाते हैं, कुरान देखने की तौफीक नहीं होती, और नफली रोज़ों का मामूल बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर